السلام علیکم 7th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 7th کلاس ہم لوگ آج کریں گے اسلام میں عبادت کے تصور کے تفصیلی سوالات۔ ہم نے پچھلے ہفتے مختصر سوالات کیے تھے، جبکہ آج ہم تفصیلی سوالات اس سبق کے کریں گے۔ سب سے پہلا دیکھیں، تفصیلی سوالات میں سب سے پہلا سوال کون سا ہے؟ عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت، اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ دار کے لیے مخصوص ہوگا۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 3۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نومسلم، غلام، قرضدار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ یہاں تک جواب ہے سوال نمبر 3 کا۔ اب ہے سوال نمبر 4۔ حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا آخری سوال ہے۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی و اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے